سر اسلامی جمہوریہ پاکستان جب ہم اس کو کہتے ہیں اور قرآن اور سنت کی بالادستی کا ذکر کیا جاتا ہے، بٹ فارچونیٹلی قرآن پاک میں تو ذکر ہے کہ تہمت اور بہتان کی کیا زبردست سزا ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر ادارے بھی یا اشخاص اور پولیٹیشنز بھی پے کرتے ہیں to defame somebody who they don't like, and they don't find it difficult to kill somebody who they don't want in their way. Whereas اگر اسلامی جمہوریہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ قتل ممکن ہی نہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم احکامات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تو اس میں اخلاقیات پر اور معاشرت پر بہت زور ہے۔ ہم لوگ تو ہمارے مولوی صاحبان تو ہمیں صرف لے جاتے ہیں نا ہاتھ کاٹنے پر اور گردنیں کاٹنے کے لیے، لیکن جو چیز ہمیں بتانے کی ہے، جہاں ہم نے واپس جانا ہے، وہ اخلاق کی بات ہے، ماں باپ کی عزت ہے، بزرگوں کی عزت ہے۔ یہ جو آپ نے تہمت کی بات کی، کسی کے نام نہیں دھرنے چاہیے۔ ایک طرف تو آپ ذکر کریں مدینہ کی ریاست کا، اور دوسری طرف آپ کسی کا سیدھا نام ہی نہ لیں، اور دوسرے لوگ ایک دوسرے پہ تہمت لگانے پر ہر وقت اسی بات پر مصر ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی میرا خیال ہے مجھے ایسا شخص نظر نہیں آتا، ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جو اس سے مبرہ ہو۔ تو جب تک آپ ان چیزوں سے پاک صاف ہو کر، اور اس میں کوئی بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے جو اخلاق ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی حرکات کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں جوک در جوک، اگر آپ اپنا قبلہ سیدھا کر لیں، اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں، اور ڈریں صرف اللہ کی ذات سے، نہ کہ سپر پاور کون ہے، اور ہمیں پیسے کون دے گا، اور ہمارے لوگ کہاں کام کرتے ہیں، اور ہماری ایکسپورٹس کہاں جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب کے ساتھ لڑائی بالکل نہیں، ہم تو ہے ہی امن، اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، ہم سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے شروعات ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو اخلاق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ تو کر لیں۔ آپ پوچھیں ادھر پاکستان میں آ کے کتنی بہنوں کو بھائیوں نے اپنی جائیداد میں حصہ دیا ہے، کون کس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، کون کس کو اس کا حق جو ہے ادا کر رہا ہے، کون کتنے ہے جو لوگوں نے پورا توڑ یتیم رہا ہے۔ کا حق مارا، کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیے۔ سر اب تھوڑا سا ہم اس سائڈ پہ نکلتے ہیں اداروں کا، اور میں افواج کا جب ذکر کرتی ہوں تو مائیں اپنے جوانوں کو 9 مہینے کوکھ میں پالنے کے بعد ان کے گیلے بستروں پہ سو کے اور سوکھے بستروں پہ سلا کے ان کو وطن کی نظر کر دیتی ہیں، اور پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مگر کسی ایک شخص کی ہو سکتا ہے ہمیں اندر کی بات نہیں پتہ، دیر مسٹ بی اے کلاسیفائڈ انفارمیشن کہ وہ شخص ایسے ڈیسیجن کرنے پہ مجبور ہو۔ پاکستان کی آرمی کو میں نے ہمیشہ بہت اونچی جگہ پہ دیکھا رکھا، اور یقیناً جہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں نہیں دیکھ سکتی، مگر جنرل باجوہ صاحب نے جو ریسنٹ ایکشن لیا کہ انہوں نے امریکہ سے، ہی ورکس انڈر دا پرائم منسٹر، اور انہوں نے IMF کے لیے فنڈز ریلیز کرنے کا کہا، تو اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں تم مذہب چینج کر لو، تو کیا وہ مذہب چینج کر لیں گے؟ خدا کو ماننے کے علاوہ کسی اور کو ماننے لگیں گے؟ ان کا اوتھ ہی یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو سرو دا کنٹری۔ تو انہوں نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اپنا پیسہ واپس لے آئیں؟ میں یہ چیز ایک جو کنٹری گارڈ ہے اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ فنڈ مانگے، اور اگر وہ فنڈ مانگے گا تو امریکہ وقت کا فرعون ہے سر، دنیا کی سپر پاور ہے اس وقت، they can ask him to do anything what they want۔ جی جو آپ نے بات کی یہ ایک پرسیپشن ہے، لیکن ایک دوسری پرسیپشن بھی ہے، میں اس کا ذکر ضرور کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے پولیٹیکل ڈپلومیسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ایک مقام ہے، اور ہماری جو افواج ہیں ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں مڈل ایسٹ میں، ٹرکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایون امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ وقتاً فوقتاً ملک کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف اس PDM کی حکومت کے ساتھ نہیں، اس سے پہلے PTI کی حکومت کے ساتھ، اور اس سے پہلے PMLN کی حکومت کے دور میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جا کر اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس میں جن لوگوں کا اعتراض ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب بہت بڑی ایک پرسیپشن ایسی موجود ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جنہوں نے لا کے آپ کو یہاں پر کھڑا کیا ہے، جس میں FATF شامل ہے، جس میں IMF شامل ہے،
اور وہ کس کے ایما پر ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی اس پہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. انہی کو اگر آپ کہیں کہ آپ جو مرض جس نے آپ کو دیا اسی سے آپ دعا لینے کی کوشش کریں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسے سوال اٹھتے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے اپنی طرف سے اچھی کاوش کی، کوشش کی، چاہے کسی کے کہنے پہ کی. انہوں نے جو باقی باتیں آپ کہہ رہی ہیں وہ کہیں یا نہیں کہیں وزیر اعظم کو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت وہ یہ ہے میری بہن کے خاص کر نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ یاد رکھیے کہ کوئی فوج آپ جب تک اس کے ساتھ پشت پر نہ کھڑے ہوں آپ کو کوئی جنگ جیت کر نہیں دے سکتی. لہذا فوج کے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ کے دل میں کوئی کڑواہٹ ہے بھی کچھ دیر کے لیے اس کو برداشت کریں، ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. تو یہ اس کو سر بام لانے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اگر لے دے کے کوئی انسٹیٹیوشن رہ گیا پاکستان میں تو افواج پاکستان ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے بیرونی حملوں سے بھی اور اندرونی حملوں سے بھی. اور وہ جو پرسیپشن مینجمنٹ کی بات کر رہی تھی، وہ جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی تھی، اس میں مس انفارمیشن بھی ہے، اس میں ڈس انفارمیشن بھی ہے. ہمیں چیزیں کچھ نظر آتی ہیں کچھ نہیں آتی جیسے آپ نے خود کہا. تو اس سلسلے میں ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے میرے اپنے اندازے میں.